کا لمحہ فکریہ بتاؤ, مجھے زیادہ نہ کورا کرو, میں تمہیں بتا دوں. آج کا لمحہ فکریہ کچھ ناجیہ نے سجیسٹ کیا ہے. ہاں, آج کا لمحہ فکریہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غربت کے ہاتھوں اپنی شناخت کسی نہ کسی طرح کھو بیٹھے ہیں. ایز ان میں آپ کو سجیسٹ کر رہی تھی کہ میری ایک ملاقات ہوئی مکی ماؤس کیریکٹر سے ریسٹورینٹ کے باہر. تو ایکچولی میں دیکھ رہی تھی اس کو, وہ ایک خاتون اسے بڑے غلط طریقے سے ڈیل کر رہی تھی, بڑی حقارت سے. تو وہ جس وقت اس کے پاس سے چلی گئی, میں اس کے پاس گئی, اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی میں نے. تو اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے اس کی غربت, اس کی مجبوری اور بیچارگی پہ اتنی زیادہ عجیب سی فیلنگ تھی کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی. وہ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں یار, وہ بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, ان کا دل بہلا رہے, وہ بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس باقاعدہ بیگز ہوتے ہیں جس میں سویٹس انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, وہ آ کے دیتے ہیں بچوں کو, لیکن ان کے ساتھ بالکل اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا. نہیں, اس کا مطلب یہ تھا ناجیہ کا کہ ہم ان کیریکٹرز پہ بات کریں جو کسی نہ کسی قسم کا روپ دھار کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان بیچاروں کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی شناخت گم کر بیٹھتے ہیں. ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ایک جیتے جاگتے انسان ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکی ماؤس, سامبا یا اس طرح کا کوئی کیریکٹر بن کے رہ جاتے ہیں. اپنا نام تک بھول جاتے ہیں کہ کبھی نام ہی نہیں سنا انہوں نے. ہاں, اس طرح تو کئی یہ ہوٹلوں کے باہر میں نے دیکھا ہے, زیادہ لمبے قد والے لوگوں کو بھی کھڑا کیا ہوتا ہے, یا وہ بیچارے جو چھوٹے قد والے ہوتے ہیں ان کو بھی کھڑا کیا ہوتا ہے اٹریکشن کے لیے. اب بات یہ ہے کہ اس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی اس طرح ان لوگوں کے روزگار کا انتظام کیا جاتا ہے. بھئی خدا کے بندے, اگر تم نے ان لوگوں کو روزگار ہی دینا ہے تو کسی بھلے انداز میں دے دو. اس طرح تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے چھوٹے قد کو یا لمبے قد کو یا اس کی کسی نہ کسی قسم کی جو معذوری ہے ایک انداز میں, اس کو آپ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کیپٹلزم کا ایک رuthless فیس ہے, جس میں انسان کی آپ لیاقت, عقل یا سکل یا اس کا کوئی ہنر اس کو استعمال کرنے کی بجائے آپ اس کی کوئی جسمانی معذوری یا مجبوری اس کو ایکسپلائٹ کریں کسی نہ کسی انداز میں. یہ پہلے تو صرف بڑے بڑے ہوٹلوں پہ ہی نظر آتے تھے چند شہر کے اندر, اب تو یہ بڑے پھیل گئے ہوئے ہیں, ہر جگہ بیچارے نظر آتے ہیں. اب اس طرح کا ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے, وہاں پر لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک اونچی جگہ پہ ایک بہت مطلب باعزت قسم کی خاتون جو ہے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے. اب بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ہم اپنی نئی نسل کو چرخہ بتانا چاہتے ہیں, اس سے آشنا کروانا چاہتے ہیں, یا اس عورت کے روزگار کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن کتنا برا لگتا ہے کہ وہاں پر 200-300 لوگ جو ہیں بیٹھ کے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک عورتوں کی جو نمائش کرنا, یعنی عورت کی عقل اور اس کے سکل کو اس کو استعمال کرنے کی بجائے عورت کے صرف جو نسوانیت ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا, یہ بھی میرا خیال ہے پرلے درجے کی ایکسپلائٹیشن ہی ہے. اور کیا ہے. ویسے یہ کریکٹر آئے کدھر سے ہیں یار؟ ہمارے ہاں اس طرح کے کئی کیریکٹرز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریز کا دیا ہوا تحفہ ہے. انگریز نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جان بوجھ کے ہمارے لیے جو کیریکٹرز بڑی عزت اور تعظیم کی علامت تھے ان کو حقیر کیریکٹرز کے طور پر پیش کیا گیا. یہ ہوٹلوں کے باہر جو دربان کھڑا کرنے کا وتیرہ ہے, دربانوں کو وہی لباس پہنایا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا لباس ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں پگڑی پہننا عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا, تو اس کو اس طرح ہتک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ہمارے جو کلچر کے, ہماری تہذیب کے جو ہیرو تھے, وہ صرف انگریز نے یہ شو کیا کہ یہ ہمارے لیے دروازہ کھولے گا. تاریخ کا جبر ہے یہ. یہ تو آپ ایک الگ بات کر رہے ہیں نا. جن کیریکٹرز کی میں بات کر رہی ہوں بظاہر انہیں لوگوں کو اور بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. وہ عورت جو اس سے بات کر رہی تھی وہ اس سے بھی بات کر رہی تھی, اور اپنے بچے کو پتہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس سے ہاتھ مت ملاؤ, اس سے تمہارے ہاتھ میں جرمز ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور وہ فیلنگ کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہا ہوگا کہ میں یہاں اس بچے کو انٹرٹین کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اور مجھے اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, اور ماں کیسے کمنٹس دے رہی ہے. اب تو ان کریکٹرز کو شادیوں بیاہوں پہ بھی بلانے لگ گئے ہیں برات کو انٹرٹین کرنے کے لیے. میں نے خود دیکھا ہے کہ شادی کے اوپر ایسے یہ کریکٹر نا, وہ پتہ نہیں مکی ماؤس یا کیا ہوتا ہے, وہ بن کے پھر رہا تھا بیچارہ. وہ جب سارے کھانا کھا چکے تو اس کو میں نے دیکھا, جب وہ جانے لگا اس کو تھوڑے سے پیسے دیے اور ایک شاپر میں اس کو ڈال کے نا تھوڑے سے چاول تو پکڑا دیے, لو بھائی چلے جاؤ. اس بیچارے کو عام لوگوں کے ساتھ بٹھا کے کسی نے کھانا بھی نہیں کھلایا. سر اور گرمیوں میں, شدید گرمیوں میں بھی یہ نا پورا گیٹ اپ کر کے, پورا انہوں نے فومی ڈریسنگ ہوتی ہے ان کی, وہ پہن کے تو دھوپ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں صرف بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. بچوں کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ بچے تو اس کو مکی ماؤس ہی سمجھ کر دل بہلا رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑوں کو یہ دیکھنا چاہیے یہ جو جس نے مکی ماؤس کا لباس پہنا ہوا ہے یہ مکی ماؤس نہیں ہے, اس کے اندر ایک جیتا جاگتا انسان ہے, اور اس کے حقوق بھی ہیں, اس کی پرابلمز بھی ہیں, اس کے جذبات بھی ہیں.
تو جو اس کو امپلائمنٹ بھی دے رہا ہے اس کو بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور لباس پہن کے تو وہ بیچارہ ایک کریکٹر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ وہاں پہ تو ایز ایکٹر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو روزگار دیتے ہیں وہ بھی ان کا بھلا ہی کرتے ہیں, مگر یہ جو عوام ادھر آتی جاتی ہے ان کو ان کے جذبات کا, ان کے آرٹ کا خیال کرنا چاہیے, ان کے آرٹ کو سراہنا چاہیے. ویسے تو سارے ہی ہم ایکٹر ہیں, وہ کیا شیکسپیئر نے کیا کہا ہوا ہے کہ بھئی دنیا ایک سٹیج ہے اور یہاں پہ ہر انسان جو ہے یہ کریکٹر کر رہا ہے اور اپنا کردار کر کے چلا جائے گا. اور مختلف کردار ہی ہے نا, کہیں کو عزیزی بن کے پھر رہا ہے, کہیں کوئی اینکلا بھالو بن کے پھر رہا ہے. فضول باتیں شروع کر دی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, کبھی 2 منٹ سیریس بھی ہو جائے یار اینک میں نے بھی لگائی ہوئی ہے, تم تو بھالو اپنے آپ کو بھالو فیل کرتے ہو. فضول.